نماز فجر کے بعد سنت فجر پڑھنا۔ دیکھیے یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے وہاں مختلف فی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سنت فجر چھوٹ گئی، نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب سورج طلوع ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیھا بعد طلوع الشمس، کہ جس شخص نے سنت فجر نہیں پڑھی چاہیے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتیٰ تغرب الشمس ولا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتیٰ تطلع الشمس۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث ہیں جو احناف کے مذہب کی صریح دلیل ہیں، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سنت فجر پڑھنا جائز ہے، ان کی دلیل حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد انہوں نے سنت پڑھی۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ یا قیس اصلاتان معاً، کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنت فجر نہیں پڑھی تھی اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز فجر کے بعد سنت فجر پڑھنا جائز ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ حضرت قیس کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے فعلی، اور ممانعت کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے قولی، اور قولی حدیث کو ترجیح ہوتی ہے فعلی حدیث پر، اس لیے ممانعت کی جو حدیث ہے اس حدیث کو ترجیح ہوگی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت قیس کی جو حدیث ہے وہ ممانعت کی حدیث سے پہلے کی ہوگی، تو اس اعتبار سے دیکھیں گے حضرت قیس کی جو حدیث ہوگی وہ منسوخ ہوگی، اور ممانعت کی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہوگی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کی سنت فجر چھوٹ گئی، نماز فجر کے بعد وہ فوراً نہیں پڑھے گا، بلکہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے زوال تک اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی۔